کی حدیث مبارک کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی تہذیبی اور ثقافتی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے اس جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرہ کشا ناراضی نہ صاحب کشاف۔ گرہ قدر سامعین، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنی محفل یا سیمینار یا جلسوں کا آغاز اس چیز سے کرتا ہے جو اس کے یہاں سب سے بابرکت اور باعظمت ہوا کرتی ہے، اور چونکہ ہمارے مذہب اسلام میں قرآن کریم ایک ایسی بابرکت، باعظمت اور شان و شوکت والی کتاب ہے کہ جس کی ہر بات اعجاز خدائی کا شاہکار ہے، جس کی بلاغت بھی معجز اور معانی بھی معجز اور تاثیر بھی ایسی معجز کہ دلوں کی دنیا بدل ڈالے، جس کے اندر وہ مقناطیس ہے جو دلوں کو کھینچتا ہے، جس کے اندر وہ راگ ہے جو اندر کی تاریکیوں کو منور کرتا ہے۔ پانی کا ہر قطرہ، آگ کا ہر شعلہ بزبان حال و مال یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ۔ اور خود خلاق عالم نے اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ اے لوگو، ہم نے اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز ایسی نہ بنائی جو ہماری تحمید و توصیف بیان نہ کرتی ہو، نیز صالحین، صرف صالحین اور مدبرین کا اور بڑوں کا یہ طور و طریق رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی دینی مجلس کا آغاز کرتے تو سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کچھ لبوں کو حرکت دیتے۔ تو میں بھی اسی کے پیش نظر اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تلاوت باسعادت کے لیے آواز دیتا ہوں۔ اپنے مہمان مکرم قاری خوش الحان جناب قاری مہتاب عالم صاحب کو استاد شعبہ قرأت جامعہ عربیہ گلزار حسینیہ اجراڑہ قاری صاحب تشریف لائیں اور ہم سامعین کے قلوب کو تلاوت کلام اللہ سے منور فرمائیں۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔